وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حاضرین، محرم کے ان مہینوں کے اندر، اس مہینے میں اور ان دنوں کے اندر بدعات اور خرافات بہت زیادہ ہم اپنے معاشرے میں یا مسلمان بھائیوں کے درمیان دیکھتے ہیں. جیسا کہ اس کا ذکر آیا کہ یہ اکثر و بیشتر چیزیں شیعوں کی طرف سے ہیں، جو اسلام، حقیقی اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس کو بگاڑنے والے ہیں. صحابہ کرام پر ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، دین اسلام کی حقیقی شکل کا یہ انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ قرآن کو بھی مکمل نہیں مانتے. حدیث رسول کو ماننے کی تو دور کی بات، یہ قرآن مجید کو بھی مکمل نہیں مانتے اور سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ حصہ چھپا لیا، جو اہل بیت کے تعلق سے باتیں تھیں وہ چھپا لی گئی وغیرہ وغیرہ، جو بالکل سراسر جھوٹ اور ظلم و زیادتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے، اس کے کچھ پارے صحابہ نے چھپا لیے یا کچھ آیتیں چھپا لی، تو وہ اس آیت کو جھٹلانے والا ہے اور اللہ رب العالمین کے دعوے کو جھٹلانے والا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو تا قیامت قرآن ویسا کا ویسا رہنے والا ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس کے ایک حرف کو، ایک نقطے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ شیعوں کی جو حرکت ہے، ان دنوں میں یہ لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کستے ہیں. تبرہ یعنی صحابہ کرام سے بری قرار دیتے اپنے آپ کہ صحابہ کرام گناہگار ہیں، جہنمی ہیں، حضرت حسین کے یا اہل بیت کے مخالف ہیں تو ہم ان سے بری ہیں. اور اس بارے میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص لعن طعن کرتے، یعنی حضرت معاویہ کو کافر تک کہہ دیتے ہیں. صرف حضرت معاویہ نہیں بلکہ پورے بنو امیہ، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بنو امیہ، بنو عباس یا اہل بیت کے مخالف ہیں تو پورا بنو امیہ یعنی حضرت امیر معاویہ کا جو پورا خاندان ہے، پوری نسل کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ اسی نسل میں اور اسی خاندان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، جو تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں. ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رہی بات صحابہ کرام کی، تو صحابہ کرام دین کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو لعن طعن کریں یا ان کے بارے میں شک کریں تو ہمارا مکمل دین مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ یہ مکمل دین صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. براہ راست اللہ کے نبی نے ہر امتی کو نہیں بتایا، بلکہ اس کے لیے واسطہ اور وسیلہ بنایا گیا صحابہ کرام کو، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو چنا ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے، اور جن کو اللہ کے نبی کا ساتھی بنایا جائے وہ اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. خود اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں صحابہ کرام موجود ہیں. اور جس قدر زمانہ ان سے دور ہوتا گیا وہ خیر اور بھلائی سے دور ہوتا گیا. جتنا دور ان سے ہوتا گیا خیر و بھلائی ختم ہوتی گئی. جب تک صحابہ کرام تھے خیر اور بھلائی کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. قرآن نے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نے جب ان سے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے تو پھر بعد میں آنے والے یہ حقیر امتی کس طرح سے صحابہ کرام پر لعن طعن کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے کسی صحابی کو جہنمی، کسی کو فاسق، کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا. جو صحابی ہیں ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دیر پہلے ہی ایمان کیوں نہ لایا ہو، وہ صحابی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین کے اس خطاب کی شکل میں داخل ہے. رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہادی اور مرشد بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لکھنے پر مقرر کیا تھا۔ وہ قرآن کو لکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی بولتے تھے یہ آیتیں لکھو، اور حضرت معاویہ ان آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ اتنے عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں بطور خاص اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، ان کو قرآن کے لکھنے کا کام ان سے لیا ہے۔ تو ایسے صحابی کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، یا وہ جہنمی ہیں، یا وہ منافق ہیں، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں دوسرے مومنوں کے لیے رحم دل ہیں۔ یہ سب صحابہ کی صفت ہے۔ کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں سخت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بہت نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر، جو پہاڑ ہے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، جو 4 ارب روپے کا وہ ہوگا، اگر اس کو خرچ کر دے تب بھی صحابہ کرام کے کچھ گرام صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو صحابہ کرام چند گرام صدقہ کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، چھوٹی موٹی چیز صدقہ کی ہوگی، سونے کا ایک پہاڑ کوئی انسان ان کے بعد آنے والا خرچ کر دے، وہ صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ صحابہ کے بارے میں زبان کیسے کھول سکتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے، صحابہ کے دین کے بارے میں کیسے شک ڈال سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں محفلیں سجا کر بطور خاص صحابہ ہی کو اور بطور خاص حضرت معاویہ ہی کو گالیاں دی جاتی ہے، جو صحابی، کسی صحابی کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، ان سب سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو 1 سیکنڈ گزارا ہے وہ کسی انسان کی مکمل زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے 1 سیکنڈ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کسی ایک صحابی نے بھی گزار دیا، وہ کسی انسان کی مکمل زندگی کی عبادت سے اچھا۔ کس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں یہ سوچ رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو دن ہے یہ آزمائش کے دن ہے، بدعات اور خرافات کے دن ہے، اپنا دامن بچانے کی ضرورت ہے، ایسی محفلوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور بطور خاص ایسے لوگوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ وہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں، وہ اسلام کے حمایتی نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ جو اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط بولتا ہے، کسی ایک صحابی کو بھی وہ گناہ گار سمجھ رہا ہے، تو وہ ایسا انسان اسلام کے بارے میں اس کو شک ہے، ہمیں اس کے اسلام کے بارے میں شک ہے کہ وہ صحیح طور پر مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرنے والے وہ سچے مومن مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل چاق و چوبند رہیے، اور ایسے عقائد سے بھی بچ کر کے رہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سب سے بہترین لوگ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو چنا اور سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ان سے جو خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور سب سے راضی ہو گیا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، صحابہ کرام کی عزت اور ان کی بزرگیت کو برقرار رکھنے اور ان پر ایمان لانے کی بھی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔